کہ محفل میلاد میں یا کسی بھی تقریب میں قرآن پاک کی تلاوت سے اس لیے آغاز کیا جاتا ہے اور اتنے اچھے قرآ کو بلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں بھی قرآن کا شوق پیدا ہو. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہو. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں قرآن کو نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن قرآن اسے نہیں چھوڑے گا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اس لیے دوستو بے شک دنیا کے کام کرو لیکن اپنے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کو ضرور دو. تھوڑا سا تلاوت بے شک کچھ آیات پڑھ لو لیکن قرآن کو مت چھوڑو. جو دعوے دار ہے جو نبی کی محبت کا دعوے دار ہے جو نبی کا حبدار ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت بھی ہونی چاہیے. قرآن بھی پڑھا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے والوں کی عزت بھی کیا کرے. یہ بھی قرآن کی عزت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہمیشہ میں یہی حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا قرآن پڑھنے والا آئے گا. حکم ہوگا جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا آج بھی اسی انداز میں تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. اقرا ورتق وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا آج بھی اسی انداز میں تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو مت چھوڑو دوستو. قرآن کو مت چھوڑو. تھوڑی تھوڑی آیات اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. کثیر تعداد میں علماء اکرام یہاں تشریف فرمائے. آج کی اس محفل میلاد کی سرپرستی فرمانے والے حضرت علامہ قاری محمد طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، علامہ محمد ابراہیم سلطانی صاحب، حافظ محمد خالد صاحب، محترم جناب حافظ ندیم احمد عطاری صاحب، محمد طلحہ صاحب اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا فضل رسول فاروقی صاحب. آپ بھی محفل میں میرے ساتھ تشریف لائے ہیں. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب انشاءاللہ علامہ صاحب جو میں بلاتے جاؤں گا کیونکہ وقت آپ پہلے بھی کافی سارا گزر چکا ہے تو ابھی جو گزر رہا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے مہمان ہیں ثناخوان ہیں ان کی حاضری بھی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب پیر طریقت بھی اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت بھی حضرت علامہ مولانا پیر غفران محمود سیالوی صاحب کا خطاب چونکہ وقت پہ شروع ہو جائے بڑی عظیم شخصیت ہے تو اس لیے جو ہے اب جتنے مہمانوں کو میں بلاتا جاؤں گا علامہ صاحب ان کو ٹائم دیتے جائیں گے اور اس ٹائم کی پابندی ہم سب نے کرنی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنی حاضری پیش کروں گا. آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن آپ جس طرح تسی چپ بیٹھے ہو دیکھو نعرہ لاؤ ذرا کم از کم. کچھ جوان نعرہ لگائے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی. اچھا ٹھہرے یہ بھی ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کس طرح کرتے ہیں تاکہ پھر میں بھی اس طرح کروں. لیکن نہیں ہم نے تو دھمال ڈال دینی ہے بھائی. ہم نے تو دھوم ڈال دینی ہے توم پا دینی ہے. آپ بے فکر ہو جائیں. یہ بابے بھی بولیں گے یہ بابے بھی بولیں گے جوان تو بولیں گے ہی بولیں گے لیکن میں ذرا تھوڑا سا اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر جاؤں. پھر یہ نہ دیکھنا کہ یہ بابا ہے. میں آپ کو پھر نبی کی نعت سناؤں گا اور مجھ پر اللہ کا کرم ہے. کوئی فخر تکبر کی بات نہیں. یہ سرکار کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے نبی کی نعت کے صدقے میں. آپ روح ماز نام مصطفیٰ است. انشاءاللہ تھوڑی دیر گزرنے دیں. میں انشاءاللہ آپ کو سب کو ساتھ ملاؤں گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات بے شک جو ہے دور تک نہ جائے تو بے شک ٹی وی پہ نہ جائے لائیو نہ جائے لیکن اتنا میں بتاؤں آپ کو کہ جو 62 سال سے زیادہ کا بندہ ہے نا کیونکہ میں 62 سال کا ہوں جو مجھ سے زیادہ کا ہے وہ بے شک چپ ہو جائے لیکن جو مجھ سے نیچے کا ہو تو چپ نہ ہونا. اب تو 4 بابے ہی مجھے نظر آتے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے باقی آپ سب مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. تو اب ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو تاجدار ختم نبوت. میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھا چاہیے کئی بندے جوان بھی ہیں ہاتھ بند کے بیٹھے. ہاتھ بند کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو بندہ اپنے ہاتھ باندھ دینا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. یہ بزرگوں سے ہم نے باتیں سنی اور جو اپنے ہاتھ کھول لے اللہ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے. ہاتھ کھولنے کا مطلب سمجھتے ہیں سخی بندے کو ہاتھ کھولا کہتے ہیں. ذرا ایسے ہاتھ کھول کے کہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ خزانوں کو بھی بھر دے رزق بھی عطا فرمائے دولت بھی عطا فرمائے شہرت بھی عطا فرمائے تنگیاں بھی دور فرمائے. ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو
ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोले जो 6 छतरी के नीचे बैठे हैं आज, अल्लाह एक बार नहीं कई बार उन छतरियों के नीचे बैठे नसीब फरमाए जो मस्जिद नबवी के सहन में लगी हुई है। अब मैं फिर देखूं, बस 2-3 बंदे रह गए हैं, भी जवान बुजुर्ग बारे बोले। बुजुर्गों से मैं कहता नहीं जिनकी दाढ़ियां सफेद है वो बेशक ना बोले, लेकिन जवान बंदा जरूर बोले ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद इंशाअल्लाह मेरी आगे बात शुरू हो जानी है, लेकिन अब मैं दरखास्त गुजार हूं मोहतरम जनाब मारूफ सना खान रसूल मोहतरम जनाब मोहम्मद अरहम शहजाद रिजवी, आप तशरीफ लाते हैं और अपनी हाजिरी बारगाह रिसालत में पेश फरमाएंगे। मोहम्मद अरहम शहजाद रिजवी।